ابو الفضل ربیع کے والد سے مروی ہے، ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ لوگوں کو بری باتوں سے باز رہنے اور اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی۔ خطبہ دیتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی، پھر زور زور سے رونے لگا۔ اسی دوران مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بڑے جرأت مندانہ انداز میں گرج کر کہا، اے نصیحت کرنے والے، ایسی باتوں کی نصیحت کر جن پر تو خود بھی عمل کرتا ہے، اور ایسی باتوں سے لوگوں کو منع کر جن سے تو خود بھی بچتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر دوسروں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ لہذا پہلے تو اپنی اصلاح کر، پھر دوسروں کو نصیحت کرنا۔ بھرے مجمع میں خلیفہ منصور اس شخص کی یہ گفتگو سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے مشیر خاص سے کہا، اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ۔ چنانچہ اس شخص کو وہاں سے دور لے جایا گیا۔ خلیفہ منصور نے دوبارہ خطبہ شروع کیا، پھر نماز پڑھی اور اپنے محل کی طرف آیا اور اپنے مشیر خاص کو بلا کر اس سے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ عرض کی، اس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ خلیفہ منصور نے کہا، اسے ڈھیل دو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، پھر اسے مال و دولت کا لالچ دو۔ اگر وہ ان تمام باتوں سے اعراض کرے اور مال و دولت کی طرف توجہ نہ دے تو وہ شخص مخلص ہے اور اس نے اصلاح کی نیت سے مجھے دوران خطبہ ٹوکا ہوگا، اور وہ میری بھلائی کا خواہاں ہوگا۔ اور اگر مال و دولت کی طرف راغب ہو اور دنیاوی نعمتیں دیکھ کر خوش ہو جائے تو پھر وہ اپنی اس دعوت میں مخلص نہیں، بلکہ اس کا بھرے دربار میں خلیفہ کو ڈانٹنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس دعوت کے ذریعے وہ اپنا رعب جمانا چاہتا ہے۔ وہ دنیاوی مال کا حریص ہے اور خلفاء پر طعن و تشنیع کرنا اس کی عادت ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اسے دردناک سزا دوں گا، جاؤ اور جا کر اسے آزماؤ۔ پس مشیر چلا گیا اور اس شخص کو اپنے گھر ناشتے کی دعوت دی۔ انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے، خوب پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو مشیر نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تو بھرے دربار میں خلیفہ کی سرزنش کرے اور لوگوں کے سامنے اسے اتنے سخت کلمات سے نصیحت کرے؟ تو اس نے کہا، یہ مجھ پر اللہ عز و جل کی جانب سے حق تھا جسے میں نے ادا کیا، پس میں نے جو کچھ کیا درست کیا۔ یہ سن کر مشیر نے کہا، اچھا، آؤ، ہم نے تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، ہماری دعوت قبول کرو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری دعوت کی کوئی حاجت نہیں۔ مشیر بولا، اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو ہماری دعوت قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ آؤ، دیکھو تمہارے سامنے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں۔ جب اس شخص نے طرح طرح کے کھانے دیکھے تو اس سے نہ رہا گیا اور اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر مشیر نے اسے واپس بھیج دیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ مشیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، اے شخص، خلیفہ تمہارے معاملے کو بھول چکا ہے اور تم ابھی تک قید میں ہو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک لونڈی دے دوں جو تمہاری خدمت کرے اور تم اس سے تسکین حاصل کرو۔ اس پر وہ شخص لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ اس کو لونڈی بھی دے دی گئی اور اسے اچھا کھانا بھی دیا جانے لگا۔ کچھ دن کے بعد مشیر نے اس سے کہا، اگر تم چاہو تو میں خلیفہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کچھ روزمرہ کے خرچ کا بندوبست کر دے۔ تو وہ لالچی شخص کہنے لگا، یہ تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ چنانچہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے
روزمرہ کے خرچ کا اہتمام کر دیا گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن مشیر اس شخص کے پاس آیا اور کہا، اے شخص، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر تم چاہو تو ایک ایسی راہ تمہیں بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم خلیفہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ اس شخص نے بے تاب ہو کر کہا، جلدی بتاؤ، وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے مجھے دربار شاہی میں کوئی مقام مل جائے اور میں خلیفہ کا مقرب بن جاؤں؟ مشیر نے کہا، میں تمہیں محتسب مقرر کرتا ہوں۔ تم جہاں بھی خلاف شرع کام ہوتا دیکھو اسے بند کرا دو۔ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو ظالموں کو سزا دو۔ آج سے تم بھی سرکاری عہدہ داروں میں شامل ہو جاؤ اور اپنا کام سنبھالو۔ لوگوں کو ناجائز امور سے روکو اور اچھی باتوں کا حکم دو۔ یہ سن کر اس لالچی شخص کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسی طرح اس کا تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ مشیر خلیفہ منصور کے پاس آیا اور اس سے کہا، حضور، میں نے اس شخص کو خوب آزما لیا ہے۔ جب اسے کھانے کی دعوت دی گئی تو اس نے قبول کر لی۔ مال و دولت کے لالچ میں بھی بری طرح پھنس گیا ہے۔ پھر اسے سرکاری عہدے کی پیشکش کی تو اس نے بخوشی قبول کر لی اور اب وہ بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو اسے آپ کے دربار میں حاضر کروں۔ اب اس کی یہ حالت ہے کہ وہ خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ لوگوں کو تو بری باتوں سے منع کرتا ہے لیکن خود برائیوں میں مبتلا ہے۔ خلیفہ منصور نے کہا، جاؤ اور اسے ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ مشیر فوراً اس شخص کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے خلیفہ کو بتا دیا ہے کہ تم اب اس کے سرکاری عہدے داروں میں شامل ہو اور تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ بری باتوں سے لوگوں کو منع کرو، ظالموں کو ظلم سے روکو اور اچھی باتیں عام کرو۔ اب خلیفہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تم اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ جیسا لباس تم کہو گے تمہیں مہیا کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا کہ آج تو خلیفہ نے میری معراج کرا دی۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین جبہ پہنا، خنجر لیا، گلے میں تلوار لٹکائی اور بڑی مغرورانہ چال چلتے ہوئے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بال اتنے بڑے تھے کہ کندھوں سے بھی نیچے آ رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی دربار میں پہنچا اور جا کر بڑے ادب سے خلیفہ منصور کو سلام کیا۔ خلیفہ نے جواب دیا اور کہا، کیا تو وہی شخص ہے جس نے امراء و وزراء اور عوام کے بھرے مجمع میں مجھے سرزنش کی تھی اور بڑے سخت کلمات کے ساتھ مجھے نصیحت کی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا، پھر اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب تو خود ایسی حالت میں ہے کہ تجھے سخت سزا دی جائے۔ اس دن تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ تم نے بھرے دربار میں مجھے رسوا کیا اور اب تمہاری یہ حالت ہے کہ میرے سامنے جھک رہے ہو؟ اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے؟ تو وہ لالچی شخص کہنے لگا، اے مہربان خلیفہ، اس واقعے کے بعد میں نے غور و فکر کیا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت میں نے واقعی غلطی کی تھی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ حق پر تھے، میں نے آپ پر بے جا تنقید کی تھی۔ آپ کی ہاں میں ہاں ملانا ہی بہتر تھا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور نے کہا، اے شخص، تجھ پر افسوس ہے، تو اپنے موقف سے پھر گیا، حالانکہ تو نے بالکل حق بات کی تھی، لیکن تو اپنی نیت میں مخلص نہ تھا۔ تیرا غصہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر نہ تھا۔ جب تو نے مجھے رسوا کیا تھا تو میں یہ سمجھا تھا تیرا غضب و غصہ اللہ عز و جل کی خاطر ہے، اس لیے میں نے تجھے اس وقت کوئی سزا نہ دی اور تیرے معاملے میں توقف کیا، لیکن اب مجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تیرا غصہ و غضب دنیا حاصل کرنے کے لیے تھا
اور تو اپنی نیکی کی دعوت میں مخلص نہ تھا۔ رضا الہی عز و جل تیرا مقصود نہ تھا، بلکہ تو حب جاہ اور دنیاوی دولت کا طالب تھا۔ اب میں تجھے ایسی دردناک سزا دوں گا کہ آئندہ کسی کو اس بات کی جرت نہ ہوگی کہ بادشاہوں کے دربار میں ان کی بے عزتی کرے اور جس طرح چاہے انہیں ڈانٹ دے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا تاکہ لوگ تجھ سے عبرت پکڑیں۔ یہ کہہ کر خلیفہ منصور نے جلاد کو حکم دیا کہ اس دنیا دار کا سر قلم کر دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور بھرے دربار میں اس کی گردن اڑا دی گئی۔